السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چینل کی ریچ ذرا کافی ڈسٹرب ہوئی ہے. ون آف دا مین ریزن ٹارگٹ کیا ہوا ہے نا صاحب. ہم نے جو بات کرنی ہے وہ دکھائی نہ جا سکے، آ نہ سکے، یہ ساری چیزیں ساری سامنے. لیکن کل میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ کل پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ چیلنج کرنے میں جا رہا ہوں رانا عظیم صاحب کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے منجے ہوئے اینکر اور صحافی ہیں. محمد احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر اور عبداللہ ملک سول سوسائٹی کی طرف سے. اس کی تفصیلات صبح کے پروگرام میں بتاؤں گا آپ کو. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کچھ چیزیں آپ نے پوچھنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، وہ سارا ہے. پھر جو سب سے بڑی جو خبر ہے وہ 4 ججز سپریم کورٹ نے بہت ہی کمال کا خط اصل میں آئین کی تشریح کر ڈالی ہے جو توقع نہیں تھی. اور یہ بڑی بات ہے کہ جناب اور اس کو لکھ دینا، بات کر دینا ججز کا، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ. اور انہوں نے 10 جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جس میں ججز کی تعیناتیاں ہونی ہیں تاکہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ کیس سنتے ہوئے فل کورٹ میں ججز شامل ہونے چاہیے. یہ پاکستان ہے بھائی، یہاں سارا کچھ پاسبل ہے. یہاں ہم سے نہ پوچھا کریں، نہ الجھا کریں، یہاں ہر کچھ ہو جاتا ہے. اور 8 ججز کی تعیناتی کا معاملہ زیر غور آنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کرنے کا کہا گیا. یہ میں بتا دوں 5 کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے. اور ایک جو بڑا باریک پوائنٹ رکھا ہے سامنے، وہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے. اور میرا حالانکہ نقطہ نظر اس پہ تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن وہ بات بڑی واضح کہی ہے کہ ہائی کورٹ کا حلف جو ہے نا ایک صوبے کے لیے مختص ہے. یہ باریک پوائنٹ ہے. ٹرانسفر آف ججز اور ہائی کورٹ 194 کی تشریح، اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ حلف لینا ہوگا. حلف کے بغیر ان ججز کا جج ہونا مشکوک ہے. اور سپریم کورٹ کے 4 ججز کا بھی جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی کو خط، یعنی آپ جو بات کو سمجھیے گا، جو ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو چیلنج کی گئی ہے جس کا کریچر ہوں گے، یعنی جو 8 ججز رکھے جائیں گے اسی کے بعد ہے نا، یعنی تعیناتیاں کمیشن کر رہا ہے. وہ کمیشن ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. جوڈیشل کمیشن میں تعداد جو ہے انتظامیہ کی زیادہ ہے، مقرنہ سے ریلیٹڈ لوگوں کی زیادہ ہے. ان کا کیا تعلق اس سارے کام کے حوالے سے؟ یہ ہے بات ساری جو باریک بات ہے. تو اگر 26ویں آئینی ترمیم کالعدم ہوتی ہے تو یہ جتنی تعیناتیاں یہ کالعدم ہوتی. لیکن ایک باریک سوال میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا جاؤں. ججز کی تعداد بڑھانے کا جو قانون ہے وہ قانون بھی واپس اپنی جگہ پر آنا ہے. جس میں ججز کی تعداد بڑھائی ہوئی ہے نا جس قانون کے تحت، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ قانون بھی میرا جہاں تک خیال ہے کسی سٹیج پہ یہ چیلنج ہونے چاہیے. یعنی ہر ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد مختص کرنے کے لیے اتنی تعداد ہوگی، وہ قانون ہے اور وہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے کانسیکوینس میں یہ بات آئی ہے. تو اس لیے یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہاں سے چیزوں کو آپ سمجھ سکیں کہ اصل حالات اور واقعات کیا ہیں. تو بہت یہاں بہت جو کھیل ہے وہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے. آئین کی جنگ اور بے آئین ملک کے اندر یہ اکٹھی ہو کے چلنی ہے. اور دیکھتے ہیں آئین جیتتا ہے یا بے آئین ہونا جیتتے ہیں. یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہاں کون جیتتا ہے اس سارے معاملے کو، یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن جو بھی جیتے گا وہ بہتری کی طرف چیزوں کو لے کر جائے گا. اور ہم پیوستہ رائے شجر سے امیدیں بہار رکھ. تو یہ چھوٹا نہیں ہے، بڑی بات ہے. اب آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیق کی اس میں اہم پیش رفت ہے. امریکی وکیل کلائیو سمتھ نے نیا ڈیکلیریشن عدالت میں جمع کرا دیا. اور امریکی وکیل جو نے قیدیوں کے بارے میں جو بات کہی ہے نا، عافیہ صدیقی اور شکیل افریدی کے تبادلے کی تجویز پیش کر دی. یعنی پاکستان میں جو اور امریکی وکیل کلائیو سمتھ کے تجویز کے حساب سے شکیل افریدی امریکہ کے حوالے کر کے
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو وطن واپس لایا جا سکتا ہے. اور اس میں حکومت کیا موقف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے کلائیو سمتھ کے ڈیکلیریشن پر 21 تاریخ تک جواب طلب کر لیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے شکیل افریدی ایک پاکستانی معالج ہے جس نے مبینہ طور پر ڈی این اے کے نمونے حاصل کرنے کے لیے شہر میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کی تصدیق کرنے کے لیے ایبٹ آباد میں سی آئی اے کی جعلی ہیپاٹائٹس ویکسین پروگرام چلانے کی میں مدد کی تھی. یہ ذرا سمجھیے گا شکیل افریدی کے حوالے سے. اور آ گیا آج آپ کو پتہ ہے آج ہی جسٹس شاہد کریم صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ وکیل اتنے کمزور ہو گئے ہیں گرفتاریاں ہوتے کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی ہوا, ہم نے حال دیکھا کہ فیصل چودھری کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اور وہی کل والا ہے وہ جو بدتمیزی کا لفظ کہہ رہے ہیں, جو باتیں کی ہیں آؤٹ آف کیمرہ ہے جو باتیں ہوئی ہیں, لیکن وہ کیمرہ میں باقاعدہ ریکارڈ ہو کے پبلک ہو گیا. اور وہ پبلک ہو گئی جب بات سامنے آ گئی تو اڈیالہ جیل پولیس کی توہین اب تو توہینیں رہ گئی ہیں نا, ڈیفیمیشن رہ گئی ہے یا یہ چیزیں رہ گئی ہیں. اب یہ ساری چیزیں تو ایسی ہی رہ گئی ہیں اور اسی طرح یہ چیزیں آگے ہونی ہیں. اللہ کرے کہ یہ سارا کام ہو جائے. اور کمال کی بات ہے کہ ابھی جو بڑی مزیدار بات ہے 65 سال میں جسٹس قاضی فائز صاحب ریٹائر ہوئے اور 68 سال کے ابھی تک نہیں ہوئے. جو سپریم کورٹ میں دستیاب معلومات ہیں اس کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 26 اکتوبر 1959 ہے. یوں ان کی عمر 65 برس اور 3.5 ماہ بنتی ہے. اگرچہ ان کی تعیناتی ہو بھی جائے تو 26ویں ترمیم کے تحت وہ 2027 میں 68 برس ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر رہ سکیں گے جیسا کہ سکندر سلطان راجہ ہے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب کو اب جس سسٹم نے انہیں پروٹیکشن دی ہے, جس سسٹم نے انہیں جو بیٹھ کے جس سسٹم کے لیے کام کیا ہے اس سسٹم کو آگے لے کر اگر چلنا ہے تو اس سسٹم نے اسی طرح چلنا ہے نا. وہ سسٹم پھر اسی طرح چلے گا, وہ سسٹم پھر اسی طرح دیکھا جائے گا, اس سسٹم کے رزلٹ پھر اسی طرح کے آئیں گے. جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے وہ اب یہی چلیں گے اس طرح ہی. اور نظر یہی آ رہا ہے کہ ویسا ہی الیکشن کمیشن چاہیے, ویسی ہی سپریم کورٹ چاہیے اور ہائی کورٹیں بھی ایسی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں, جو حکومت وقت چاہتی ہے اس سے باہر نہ نکل سکے. یہ دیکھیں یہ ایک اوپینین ہے جو بات ہو رہی ہے سامنے, اور امید ہے کہ اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ بھی نظر آئے گا. میں نے پیکا ایکٹ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, دوبارہ بتایا تھا, تفصیل میں صبح میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. شروع میں نے بتا دیا ہے کہ کون کون پیکا ایکٹ کے حوالے سے اس میں ترمیم جتنی بھی ہے ترمیمی ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور ایک بات اور, عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو بتایا, افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ بالکل من گڑت اور بے بنیاد ہے. عمران خان صاحب کے نہ تو پلیٹلیٹس کم ہوئے, نہ عمران خان صاحب نے کوئی بہانہ بنایا ہسپتالوں میں داخل ہونے کا, نہ کوئی ایسی حالات. حالانکہ اس طرح کی بہت سی باتیں آ سکتی تھیں, بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن کوئی بیماری کا بہانہ نہیں بنایا عمران خان نے. اور نہ ہی کوئی ایسے کوئی آپ کہیں کہ ملک سے باہر جانے کے لیے وہ, نہ یہ تو they would love to do it. اور ہم نے نواز شریف کو دیکھا کہ نواز شریف اپریل 2000 یعنی اگست 2018 میں حکومت آئی, اپریل 2019 میں خواجہ آصف خود کہتے تھے کہ رابطہ ہو گیا جنرل فیاض حمید سے یا جنرل باجوہ سے, اور نومبر 2019 میں نواز شریف اس ملک سے باہر چلے گئے. وہ ایک ڈیل کے تحت گئے. یہ بھی اب کوئی روزے اول کی طرح یہاں ہو چکی ہے بات. اب یو ایس ایڈ نے اب ایک چیز جو بات میں رہ گئی وہ کہنے والی ہے, امریکی ٹیکسوں سے $159 ملین سندھ میں 106 اسکول بنانے کے لیے خرچ کیے. اس میں ایک اسکول کی تصویر ابھی چل رہی ہے, باقی سندھ حکومت سندھ کا منتظر رہیں گے کہ وہ سامنے آئے بتائیں خستہ حالی کے ذمہ دار اب کون ہے اور متعلقہ چیز کو کوئی اہمیت کیوں نہیں دے رہا. اسکول برائے نام اسکول ہے, $1 ملین کے نام پر یہ کچے کمرے, ٹوٹے ہوئے میز اور کرسیاں. کون کہے گا اس بات کے لیے حوالے سے جو بات سامنے آنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں, حقیقت سامنے آ سکے نا. ہم حقیقت جاننا چاہتے ہیں نا کہ سچ کیا ہے. ویسے تو آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت مفت تعلیم دینی ہے, یہ آپ کے ذمہ ہے. یہ میں حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں, یہ اس کے ذمہ ہے کہ مفت تعلیم دینی ہے 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو. کتنے کی تعلیم مفت دے رہے ہیں؟ $1 ملین سوال ہے. میں تو رکھتا رہتا ہوں,
میں تو پبلک انٹرسٹ پہ بھی چیزیں اٹھاتا رہتا ہوں، میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ سارا کچھ سچ آپ کے سامنے، قوم کے سامنے بتا دیا جائے، لیکن کیا کریں، ہم جھوٹ کو کتنا کم پروموٹ کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔